السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں ابو یوسف محمد عماد قریشی. آج کے وی ریویل کے پروگرام میں ہم بات کریں گے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ آج کے پروگرام میں ہم ریویل کرنے کی کوشش کریں گے کرونا وائرس کو. دیکھیں کرونا وائرس کیا ہے، اس کے سمٹمز کیا ہیں، اس پہ ہم بالکل گفتگو نہیں کریں گے. اس کے حوالے سے کافی ساری ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پہ. آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ یہ کہ کرونا وائرس کو لے کر کچھ کوشچنز میرے دماغ میں آئے، تو میں نے تو کوشش کری اس کا جواب حاصل کرنے کی، لیکن کچھ معقول مجھے جواب نہیں مل سکا، تو سوچا کہ وہ سوالات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں. ویسے تو دنیا میں بہت سارے وائرسز آتے رہے ہیں، اور ان وائرسز سے کئی لوگ افیکٹ بھی ہوئے ہیں، اور کئی لوگوں کی اموات بھی ہو چکی ہیں، کئی لوگ اس میں بیمار بھی ہوئے. اسی قسم کا ایک وائرس جو ہے وہ چائنا کے شہر ووہان سے شروع ہوا، اور اس نے پھیلتے پھیلتے پورے چائنا کو آلموسٹ، اور اس کے علاوہ جو دیگر اس کے پڑوسی ممالک اس کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. تو دیکھیں کوئی بھی وائرس دنیا میں آتا ہے، کوئی بھی بیماری دنیا میں آتی ہے، کوئی بھی حادثہ پیش آتا ہے، تو کوئی بھی شخص اس کے بارے میں پہلے سے پیشن گوئی نہیں کر سکتا. البتہ اگر پہلے سے پیشن گوئی کی جا رہی ہے کسی چیز کی، یا بالکل ہو بہو وہی وائرس یا اسی طریقے کی کوئی بیماریاں پہلے بتا دی جا رہی ہیں، اس کا مطلب ہے وہ پھر پیشن گوئی یا نہیں ہے، وہ شاید پری پلاننگز ہے. تو ایک مووی دیکھنے کا میرا اتفاق ہوا، ایک آرٹیکل میں نے پڑھا مووی کے حوالے سے، تو وہ مووی میں نے دیکھی کانٹیجن، جو 2011 میں ریلیز کی گئی. اس کے ڈائریکٹر کا نام سوڈربرگ، اور یہ امریکن تھرلر میڈیکل فلم تھی 2011 کی. اس نے اچھا خاصا بزنس کیا. تو اس نے اپنے اس مووی کے اندر ایک وائرس کو دکھایا ہے جو ایسے ہی ایک سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے شخص میں پھیلتا جا رہا ہے، اور وہ کئی لوگوں کو انفیکٹ کر چکا ہے. اور یہ وائرس شروع ہوتا ہے ایک لیڈی کے ساتھ، جو لیڈی کیسینو میں اس کی ریکارڈنگ ہے، پھر اس کی ریکارڈنگ ہے کہ وہ ریسٹورنٹ میں کھانا وغیرہ کھاتی ہے. اس لیڈی سے وائرس لگتا ہے ویٹر کو، شیف کو، اس کے پڑوسی کو، اس کے ایکس بوائے فرینڈ کو، اس کے اپنے بیٹے کو. اور مووی میں ڈے ٹو ڈے ہر دن کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے. ڈے 2 دکھاتے ہیں کہ وہ لیڈی جو ہے وہ کیسینو میں کھیل رہی ہے، اور ڈے 3 اور ڈے 4 یعنی 3 دن کے اندر اس لیڈی کی موت ہو جاتی ہے، کہ بالکل انجان طریقے سے. اور وہ اپنے کچن میں ہی جو ہے وہ بے ہوش ہو کے گر جاتی ہے. شوہر جب اس کا لے کے جاتا ہے ڈاکٹر کے، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ مر چکی ہے. تو اس وقت چونکہ کسی کو وائرس کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا، ڈاکٹرز بھی اس بات پہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ اچانک کیسے ہو گیا، کیسے اس کی اچانک موت ہو گئی. اور اسی رات کو جو ہے وہ اس کا بیٹا بھی جو ہے وہ اسی وائرس کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. تو بہرحال یہ بات جو ہے وہ اس کو بڑا مشکوک بناتی ہے. ڈاکٹر جب اس پر ریسرچ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کئی اور سمٹمز جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں. کوئی ایک ویٹر بھی ہے جو اس سے ہلاک ہو چکا ہے. چائنا میں یہ وائرس پھیلتا جا رہا ہے، اور ایک سے دوسرے کو یہ وائرس افیکٹ کرتا جا رہا ہے. تو بہرحال پھر ڈاکٹرز اس کے حوالے سے ریسرچ کرتے ہیں، ایک میڈیکل ٹیم تشکیل دیتے ہیں. CDC جو امریکن کمپنی ہے، ایجنسی ہے، جو اس کو وائرس کو ٹریٹ کرتی ہے، اور اس کے لیے ویکسینیشن کی پہلے تو ویکسینیشن تو بعد میں بنائیں گے، پہلے اس وائرس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے وائرس کون سا ہے، اس کے لیے وہ بورڈ بناتے ہیں، اور پھر وہ ڈاکٹرز کی ذمہ داریاں لگاتے ہیں کہ وہ اس وائرس پہ تحقیق کریں. تو لیڈی ڈاکٹرز جو ہیں وہ جاتی ہیں چائنا، اور پھر وہاں پر اس کی لیڈی ڈاکٹرز چائنا جانے کے بعد وہاں پر تحقیق کرتی ہے کہ لیڈی کس کس سے ملی، کہاں کہاں گئی، اور کس طریقے سے لوگوں میں یہ وائرس پھیلا، اور یہ وائرس شروع کہاں سے ہوا. کیونکہ جب تک پتہ نہیں چلے گا یہ وائرس شروع کہاں سے ہوا، تو اس کا علاج بنانا ناممکن ہے. اس مووی کو دیکھ کر کچھ کوشچن مارکس میرے دماغ میں آئے. وہ یہ کہ 4 دن کے اندر لیڈی کا انتقال ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر ڈے 3 ڈے 4 5 6 7 8 اس طریقے سے دن آگے جاتے جاتے ہیں. پھر 20واں دن 21واں دن چلاتے چلاتے وہ ویکسین بنا رہے ہوتے ہیں، ویکسینز پہ جو ہے وہ تجربہ کر رہے ہوتے ہیں بندروں کے اوپر. اور پھر ایک موقع ایسا ہے کہ جہاں پر وہ CDC کا جو پریزیڈنٹ ہے یا جو اس کا ممبر ہے، وہ کال کرتا ہے لیڈی ڈاکٹر کو جو ویکسینیشن پہ کام کر رہی ہوتی ہے، اور وہ اس کو کہتا ہے کہ کیا ویکسینیشن میں یہ پاسبلٹی ہے کہ ہم اس کو پانی میں ملا کر لوگوں کو پلا سکیں، اور لوگ جو ہے وہ اس سے فیضیاب ہو سکیں. تو وہ لیڈی کہتی ہے کہ میں کام کر کے بہت زیادہ تھک چکی ہوں، اور اب مجھے تھوڑا آرام کی ضرورت ہے. اور وہ اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں میری کرسمس کہہ کے، جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ غالباً یا تو وہ این کرسمس کا دن ہے، یا ایک دن آگے یا اس سے ایک دن بعد کا دن ہے، یعنی 24 25 26 دسمبر کا دن ہے. اور یہ دن ہے 29واں جس میں وہ ویکسینیشن کو بنا چکے ہیں، یعنی بنانے پہ کام کر رہے ہیں. اور فون کال پہ جب بات ہوتی ہے تو وہ میری کرسمس کہہ کے فون کو کاٹ دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ مووی میں بھی دکھایا گیا کہ دسمبر کا ہی مہینہ ہے، اور یہ کرسمس کے آس پاس کا دن ہے، اور یہ 29واں دن ہے. اور پہلی لیڈی جو کیس رپورٹ ہوتا ہے ان کے پاس، وہ 29 دن پہلے، اگر ہم 25 یا 26 دسمبر سے 29 دن پہلے آ جائیں تو یہ 27 یا
28 नवंबर, यानी नवंबर का लास्ट और दिसंबर का शुरू बनता है। और हैरत की बात है, या आप इसको इत्तेफाक कह लें, मेरे नज़दीक तो ये इत्तेफाक नहीं है कि कोरोना वायरस भी दिसंबर के ही महीने में शुरू हुआ, दिसंबर के आखिर में, और दिसंबर के शुरू में और नवंबर के आखिर में ये वायरस का जो पहला केस है वो रिपोर्ट हुआ एज पर रिपोर्ट ऑफ द चाइना। इस मूवी में कई एक ऐसी बातें मौजूद हैं जो आज के कोरोना वायरस से बिल्कुल मिलती जुलती हैं। इसमें एक प्रॉपर नक्शा दिखाया गया है कई ममालिक का जहां जहां पर कोरोना वायरस फैलता है और जहां जहां पर लोगों की अमवात होना शुरू हो जाती हैं। और मूवी के एंड में दिखाया कि ये कोरोना वायरस जब तक फैल चुका होता है कई ममालिक में, तो 26 मिलियन लोग जो है वो इससे मौत के घाट उतर चुके होते हैं अब तक। उसके बाद फिर लास्ट डे में जाके जब वो वैक्सीन तैयार कर लेते हैं, वो है 132, यानी 132वां दिन जिसमें वो वैक्सीनेशन बना लेते। उससे पहले चंद बातें आपको और बता दूं, उस मूवी में एक कैरेक्टर है जो यूट्यूबर है, वो एक व्लॉगर है, वो व्लॉग्स बनाता है और वो कोशिश करता है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है या CDC जो है अमेरिकन वो है, इसको वो बेनकाब करता है और वो इनके खिलाफ बातें करता है। वो इस तरह गुफ्तगू करता है, उसको इस तरह गुफ्तगू करता हुआ दिखाया है कि वो लोगों की तवज्जो ये बातें करके हासिल करता है कि ये जो WHO और जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं ये अपनी लेबोरेटरीज में जो है वायरस पैदा करती हैं और वायरस पैदा करती हैं और उसके बाद फिर उसकी वैक्सीनेशन तैयार करने के बाद और ये इससे अच्छा खासा मुनाफा कमाती है। और इसके अंदर जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल है और फार्मास्यूटिकल्स पे इल्जाम लगाता है। ये उसका मुखालिफ चल रहा होता है और फिर चलते चलते ये इसी बात की वजह से इसको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, ये कुछ थोड़े बहुत ढोंग भी रचाता है। तो उसमें ये बात भी हाईलाइट की जा रही है कि ये जब सवाल पूछता है सामने वाले से तो ये कहता है कि ये हकीकत में कोई वायरस है या कोई ये बायोलॉजिकल वेपन है। तो वो बड़ा चौंक, जब वो कहता है कि हमें अपने इस प्रोजेक्ट पे काम करना था, ये एक वायरस ही है। तो बहरहाल अब ये एक दूसरा इत्तेफाक या दूसरी बात कह लें कि चाइना भी रिसेंटली कुछ न्यूज इस तरीके की भी आ रही है कि चाइना ने ये दावा किया है कि ये बहरहाल जो भी स्पेसिफिक कंट्री है उसकी तरफ से ये हम पर बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, ये साजिशी तौर पे जो है वो हमारे मुल्क में फैलाया गया है। और जो वुहान जो उसका शहर है वो यूँ समझे इकोनॉमिकल हब है और बहुत बड़े एयरपोर्ट्स और ट्रेन्स वगैरह ये समझेंगे मफलूज होकर रह गए हैं और इकोनॉमी चाइना की तबाह हो रही है। इस फिल्म में और भी चीजें दिखाई गई, जिस तरीके से दिखाया गया है कि जब शहर को पूरा सील कर दिया जाता है, कोई तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए जाते, कोई बाहर नहीं जा सकता, कोई अंदर नहीं आ सकता, जिसकी बीवी मर चुकी है, उसकी एक बेटी है वो उसके साथ जिंदा सलामत है, सही है, वो कोरोना में मुब्तला नहीं हुई और वो शौहर भी नहीं होता, उसकी ट्रीटमेंट हो चुकी होती है। तो वो जब शहर से बाहर जाने लगते तो पुलिस उनको रोक देती है, वो कहते हैं कि भाई आप नहीं जा सकते, भले आप इंजेक्ट हो या ना हो, लेकिन आप शहर के अंदर ही रहेंगे। फिर उसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से उनके लिए खाने पीने का इंतजाम किया जाता है और खाना कम पड़ जाता है। और अभी वही सिचुएशन सेम चाइना की है कि गवर्नमेंट की तरफ से जब उनको खाना दिया जा रहा है तो खाना कम पड़ जा रहा है, लोग आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं और एक दूसरे का खाना छीन रहे हैं। और यही सेम सिचुएशन फिल्म में भी दिखाई गई है। और जो लोग कोरोना वायरस से, फिल्म के अंदर ये सीन है कि जो इंतकाल कर चुके हैं, जो लोग दुनिया से जा रहे हैं कोरोना वायरस से, उनको थैली में लपेट कर टैपिंग करके उनको दुनिया जमीन में दफनाया जा रहा है। और आज भी चाइना में ऐसा ही हो रहा है कि जो लोग मर रहे हैं उनको रैप करके, थैली में रैप करके और फिर जो है उनको दफनाया जा रहा है। और वो लेडी जो इस कोरोना वायरस पे रिसर्च कर रही होती है वो भी बीमार हो चुकी होती है और वो डॉक्टर उसको लाने के लिए जो है कोशिशें करता है। तो बहरहाल ये तो अब मैं मूवी का रिव्यू देने के लिए आपको नहीं बैठा, चंद क्वेश्चन मार्क्स है जो मैं शायद मैं सही हूं या गलत हूं, बहरहाल ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए जो मूवी आई कॉन्टेजन, ये 2011 में आई, यानी आज से तकरीबन 9 साल पहले आई। इस मूवी में दिखा दिया गया कि वायरस जो है वो नवंबर के एंड में और दिसंबर के शुरू में जो ये वायरस शुरू हुआ है। और दूसरी बात इससे इन्होंने दिखाया कि किन किन ममालिक में ये वायरस फैला, कितने लोग इससे इन्फेक्ट हुए। और फिर इसी तरीके से WHO की तरफ एक इल्जाम भी लगाया गया, फार्मास्यूटिकल्स के साथ मिलकर ये बिजनेस डेवलप करने के लिए इस वायरस को बनाती हैं। और जो मजीद इसके अंदर बात है वो ये कि अभी मैंने रिसेंटली अखबार में पढ़ा कि चाइना का दावा है कि अप्रैल तक जो है हम इस वायरस पे काबू पा लेंगे और इस वायरस को अप्रैल तक खत्म कर देंगे। मूवी में क्या दिखाया गया है कि वायरस शुरू होता है नवंबर के एंड में, दिसंबर के शुरू में, और 132 दिन के बाद वो वैक्सीन तैयार कर लेते हैं जो लोगों को इंजेक्ट की जाती है और वो लोग उससे सेहतयाब होते हैं। जिनको वैक्सीन इंजेक्ट हो जाती है उनको एक रिबन पहना दिया जाता है जिसके पता चल जाता है कि भाई ये इनको वैक्सीन इंजेक्ट हो चुकी है। वैक्सीन देने का भी तरीका बड़ा मुख्तलिफ से दिखाया गया है। वो ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ से फिर तारीख पैदाइश से देखते हैं कि पहली वैक्सीन जो है वो जो लोग 3 मार्च को पैदा हुए उन लोगों को मिलेगी, फिर जो 10 मार्च को पैदा हुए उनको मिलेगी। खैर एक अलग बात है। तो
اب اس میں دکھا 132 دن. 132 دن کو اگر ہم مہینوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں تو وہ تقریباً بنتا ہے 4 مہینے اور 12 دن. اور دسمبر سے اگر آپ 4 مہینے 12 دن لگائیں تو وہ ویسے ہی اپریل کا ٹائم بنتا ہے. یعنی 4 مہینے میں ویکسین تیار ہو گئی اور اس پہ قابو پا لیا گیا. وہی سیم سچویشن یہاں پر چائنا میں ہے کہ 4 مہینے میں ویکسین تیار ہو جائے گی اور اپریل میں اس پہ قابو پا لیا جائے گا. بہرحال ابھی کچھ لیٹسٹ اپڈیٹس اس حوالے سے یہ ہیں کہ عرب کے کئی ممالک میں کچھ سمٹمز اس کے پائے گئے ہیں. یہ کہ پاکستان میں بھی یعنی کراچی میں اسلام آباد میں کسی اور ملک سے جو ہے وہ کوئی شخص داخل ہو گئے جو کرونا وائرس کا شکار ہے. غالباً وہ ہمارے ایئرپورٹس عملے کی نااہلی کی وجہ سے وہ داخل ہو چکا ہے اور وہ ایئرپورٹ سے بھی باہر آ گیا جس کو اس کے سمٹمز جس کے اندر موجود ہیں. اچھا, اس مووی میں سب سے انٹرسٹنگ بات اور سب سے چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں 9 سال پہلے ایک مووی چلے, میں مان سکتا ہوں کہ ایک مووی کو فلمائز کیا جا رہا ہے اور ایک اسٹوری بنائی جا رہی ہے کہ اس طریقے سے ایک وبا پھیل جاتی ہے. لیکن ایک اہم بات جو اس میں دکھائی گئی ہے وہ جب مووی ختم ہو جاتی ہے تو اینڈ میں یہ دکھاتے ہیں کہ وائرس کس طریقے سے پھیلا اور وائرس پھیلنے کی وجہ یہ بتاتے ہیں. بلکہ مووی کے درمیان میں بھی جب وہ ریسرچ کر رہے ہوتے تو دیکھتے ہیں اس کے اندر جو وائرس کے جو سمٹمز ہیں وہ چمگادڑ کے اور سور کے مکس ہیں. تو اینڈ میں وہ دکھاتے ہیں کہ درخت کو گرایا جا رہا ہوتا ہے تو چمگادڑیں اڑ کے جو ہے وہ کیلے کے درخت پہ بیٹھ جاتی ہے اور وہ کیلے کا جو پیس کھاتی ہے اور کھانے کے بعد وہ جو سور ہوتے ہیں ان کا جو فارم ہوتا ہے, فارمنگ جہاں پر ان کی ہو رہی ہوتی ہے, وہ اس میں گرا دیتی ہے اور ایک سور جو ہے وہ اس کو کھا لیتا ہے کیلے کے پیس کو. تو وہ چمگادڑ کی بیماری ایک سور کو آ جاتی ہے. پھر چائنیز تو ویسے بھی سور کھاتے ہی ہیں, تو وہ سور پھر فارم سے جو ہے وہ کچن تک منتقل ہوتا ہے اور کچن میں جب وہ شیف اس کو مسالہ بھر رہا ہوتا ہے اس کے منہ میں, تو وہ جو لیڈی جس کو پہلی کرونا وائرس کے جو شکار ہوئی لیڈی, وہ چونکہ اس ریسٹورینٹ میں کھانا کھا رہی ہوتی ہے تو کھانا پسند آنے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ شیف سے مجھے ملنا ہے, اس کے ساتھ مجھے تصویر کھنچانی ہے. تو شیف کو ایک بندہ آ کے بتاتے کہ بھائی وہ لیڈی آپ کو بلا رہی ہے, آپ کے ساتھ تصویر کھنچانا چاہتی ہے. تو وہ جو سور کے منہ میں انگلی سے مسالہ بھر رہا ہوتا ہے وہ وہی ہاتھ لے کے اپنے کپڑوں سے صاف کر کے لے آتا ہے, لیڈی کے ساتھ ہینڈ شیک کرتا ہے اور ہینڈ شیک کرنے کے بعد جو ہے وہ ایک تصویر بنواتا ہے. تو وہ بیماری اس شیف سے لیڈی منتقل ہوتی ہے اور پھر لیڈی جس گلاس کو چھوتی ہے, جس موبائل کو استعمال کرتی ہے اور جن ڈائس پہ پھونک مارتی ہے, تو اس طریقے سے وہ وائرس پھیلتا ہوا جاتا ہے. حیرانگی کی بات ہے کہ وائرس ابھی پتہ چلا کہ چمگادڑ کی وجہ سے پہلے, جبکہ 9 سال پہلے یہ پہلے ہی ڈکلیئر کر دیا گیا مووی کے اندر کہ چمگادڑ اور اس سور کی وجہ سے پھیلا. آج بھی وائرس میں سمٹمز جو موجود ہے وہ چمگادڑ اور سور کے ہیں. ابھی کھانے کی وجہ سے ہوا یا یہ وائرس بنا کر وہ پھیلایا گیا, خیر اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ایک اور بات کہ یہ جو مووی 2011 میں بنائی گئی ہے یہ اصل میں سمجھے کہ ری میک ہے ایک اور مووی کا جو غالباً 1996 میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا کون سے ایئر میں بنائی گئی تھی, اور پھر اس کا ری میک 2011 میں بنا. تو بہرحال یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں, لیکن بحیثیت مسلمان چند باتیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. دیکھیں ایک حدیث نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, بلکہ ایک موقع پہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک شخص نے ایک اونٹ کو جس کو خارش کی بیماری تھی وہ علیحدہ باندھا ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ نے پوچھا کہ اس اونٹ کو علیحدہ کیوں باندھا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس کو علیحدہ اس وجہ سے باندھا ہوا ہے کہ یہ اونٹ جب دوسرے اونٹوں کے ساتھ بندھے گا تو ان میں بھی خارش کی بیماری کو پھیلا دے گا. تو آپ نے فرمایا, آپ نے اس کو یعنی سمجھانے کے لیے آپ نے ایک سوال کیا, آپ نے پوچھا کہ اگر اس کی وجہ سے دوسروں کو بیماری لگ جائے گی تو اس کو بیماری کہاں سے لگی, یعنی پہلی بیماری کہاں سے لگی. تو اس کا مقصد ہے کسی کی بیماری کسی اور کو نہیں لگتی, البتہ جو احتیاط شریعت نے ہمیں بتائی ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے, وہ بھی ہم پر واجب ہے کرنا. تو کورونا کے حوالے سے جو احتیاطیں ہیں گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں بتائی جا رہی ہیں اس پہ ہمیں بالکل عمل کرنا چاہیے, یہ بھی دین کا حصہ ہے. تو بہرحال اور یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ بیماری, شفا, موت یہ تمام کی تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, اور کرونا وائرس اگر آپ کو لگنا ہوگا تو ضروری نہیں کہ کسی اور سے آپ کو لگے, آپ کو ویسے بھی کرونا وائرس لگ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قسم کی آفات سے محفوظ فرمائے. ایک اور بات کہ تعاون کے حوالے سے, یعنی وبا جب پھیلتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعاون کی بیماری چونکہ ایک وبا ہے, چوہوں سے پھیلتی ہے, اور یہ جو ہے یوں سمجھیں کہ ایک وقت میں کئی ہزار لوگ, پورا شہر اس سے مر جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جس علاقے میں وبا پھیلی ہوئی ہو, تعاون کی بیماری پھیلی ہوئی ہو, وہاں جایا نہ جائے, یا پھر اگر جو لوگ وہاں کے ہیں وہ باہر نہ نکلیں اس شہر سے تاکہ دوسرے شہر میں نہ پھیلے.